وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں. انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ بہت سچے بھی تھے اور نبی بھی تھے. اذ قال لأبیہ، جب آپ نے اپنے چچا سے فرمایا. لفظ ابن چچا، تایا، دادا، پردادا اور والد سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں جہاں والد آئے گا تو والد سے مراد سگا باپ ہے. لفظ والد صرف سگے باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور لفظ ابن سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مومن تھے، توحید پرست تھے، وہ مشرک نہیں تھے. ہاں، آپ کا چچا جو تھا آزر، یہ مشرک تھا. تو آپ نے اپنے چچا سے کہا یا ابتی، اے میرے چچا، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. ولا یغنی عنک شیئا، اور وہ آپ کو کچھ فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، بے جان پتھر ہیں. یا ابتی، اے میرے چچا. یہاں پر بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یا ابتی کہنے کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا امی کیوں نہیں کہا، کیونکہ عربی میں چچا کے لیے جو سری لفظ ہے وہ ام ہے، امن. تو فرمایا کہ اگر آپ اپنے چچا کو یا اپنے تایا کو بڑے ابا کہیں تو وہ خوش زیادہ ہوتے ہیں، اور نصیحت کرنے کے لیے ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ وہ نصیحت غور سے سنیں. اس لیے آپ نے شفقت کرتے ہوئے یا ابتی فرمایا. یا ابتی، اے میرے چچا، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس علم آیا ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا. فاتبعنی، بس آپ میری پیروی کریں. اہدک صراطا سویا، میں آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا. یا ابتی، اے میرے چچا، لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کریں. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان عز و جل کا نافرمان ہے. یا ابتی، اے میرے چچا، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، بے شک میں خوف کرتا ہوں کہ رحمان عز و جل کا عذاب آپ پر آ جائے، یعنی یہ ڈھیل اور مہلت ختم ہو جائے. فتکون للشیطان ولیا، پھر آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے. مراد یہ ہے کہ جو حشر شیطان کا ہوگا وہ آپ کا ہوگا. قال، آپ کے چچا نے کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے، مجھے میرے خداؤں سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نصیحت ایک دن دو دن نہیں کی بلکہ کئی سالوں تک کی، بار بار کی. جب بھی آپ نصیحت کرتے آپ کا چچا غصے میں آ جاتا اور آپ کو بہت برا کہتا اور بہت زیادہ بے ادبی کرتا، مگر پھر بھی آپ خاموشی کے ساتھ وہ بات سنتے، پھر دوبارہ دوسرے دن نصیحت کے لیے پہنچ جاتے. تو تبلیغ دین کے لیے ضبط چاہیے. یہ نہیں کہ کسی کو قرآن کی دعوت دی وہ غصے ہو گیا تو ہم بھی غصے ہو جائیں. تبلیغ دین کے لیے برداشت چاہیے، اور اس کے لیے مسلسل محنت اور جد و جہد، اور اپنے غصے پر ضبط اور کنٹرول، اور سامنے والے کے لیے ہمدردی کے جذبات ہوں کہ یہ تباہ ہو رہا ہے، اگر میری بات نہیں مانے گا تو جہنم میں جائے گا. اس تڑپ کے ساتھ اسے تبلیغ دین کریں. لئن لم تنتہی، آپ کا چچا بولا، اگر اے ابراہیم تو باز نہ آیا، لأرجمنک، ضرور بس ضرور میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا. وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، اور ایک دن غصے میں کہنے لگا کہ بہت بڑے عرصے کے لیے تو میری نگاہوں سے دور ہو جا. قال سلام علیک، آپ نے کہا تجھ پر سلام ہو. یعنی یہ ایک محاورہ ہے، اس سے مراد ہے کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب تیرا اور میرا راستہ جدا ہے.
سأستغفر لک ربی، میں عنقریب تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، استغفار کروں گا، اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے میرا رب منع نہیں کرے گا۔ یعنی آپ اس قدر وہ ظالم ہے اور آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے، پھر بھی آپ شفقت رکھتے ہیں، پھر آپ استغفار کرتے رہے، لیکن جب آپ کے اوپر یہ ظاہر کر دیا گیا کہ اب اس کے نصیب میں ایمان نہیں اور مشرک کے لیے استغفار کرنا منع کر دیا گیا، تو پھر آپ نے اپنے چچا کے لیے استغفار نہ کیا۔ انہ کان بی حفیہ، بے شک میرا رب مجھ پر مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں تم سے اب دور ہوتا ہوں۔ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان بتوں سے بھی دور ہوتا ہوں جو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، قریب ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کرنے کی وجہ سے شقی نہ بنوں۔ مراد یہ ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم فرمائے گا اور ہمیشہ کے لیے خوش نصیبی کو میرا مقدر بنا دے گا۔ وہ تو نبی ہیں، معصوم ہیں، وہ تو خوش نصیب ہیں۔ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ جب اس سے راضی ہو جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے اس کی تقدیر میں خوش نصیبی کو لکھ دیا جاتا ہے۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، پس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مشرکین سے جدا ہوئے اور بابل یا بابل شہر جو عراق میں تھا وہاں سے سفر کرتے ہوئے آپ شام پہنچے۔ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان بتوں سے آپ جدا ہوئے جن کی یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہیں۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے۔ دیکھیں، اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یعقوب علیہ السلام بیٹے نہیں پوتے ہیں، جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے 250 سال کی عمر عطا فرمائی اور آپ نے اپنی زندگی ہی میں اپنے پوتے کو جوان ہوتے ہوئے دیکھا، اور پوتا بھی دادا ہی کی اولاد ہے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے حصہ عطا فرمایا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے، یعنی ان انبیاء کے لیے، لوگوں کی زبان پر سچائی کی بلندی اور مشہوری رکھ دی۔ مطلب یہ کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے جب بھی ذکر کرتے ہیں تو دنیا کی اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ وہ اچھائی کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ یہودی، عیسائی، مسلمان تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں۔ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ بہت سچے بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ اذ قال لأبیہ، جب آپ نے اپنے چچا سے فرمایا۔ لفظ ابن، چچا، تایا، دادا، پردہ